الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و مولانا ابی القاسم محمد اللہم صلی علی محمد وعلی آل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین سیما بقیت اللہ فی الارضین ارواحنا فداہ وعجل اللہ تعالی فرجہ الشریف اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی کتابہ الحکیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الدین عند اللہ الاسلام ومن یبتغی غیر الاسلام دینا فلن یقبل منہ درود بجے محمد عزیزان سید الشہداء 1438 ہجری کا محرم کا چاند بھی طلوع ہوا اور خداوند کریم نے ہمیں یہ توفیق دی کہ ایک بار پھر اس فرش عزا پر تشریف لائیں اور اس امام مظلوم کا کہ غم کو منا سکیں، ان کی عزاداری میں شریک ہو سکیں۔ خدا کا لاکھ لاکھ شکر ہے اس احسان پر کہ اس نے ہم پر کیا اور یہ محبت محمد و آل محمد کی ہمارے دلوں میں قرار دی۔ اب خدا سے یہ دعا ہے کہ خدا اس محبت کا حق ادا کرنے کی جتنی زیادہ ہم توفیق عطا کرے اور جتنا زیادہ ہم اس نعمت کا شکر ادا کر سکیں۔ ان ایام کی برکت سے، ان شبوں کی برکت سے خدا سے دعا کرتے ہیں کہ امام مظلوم کی عزاداری کا حق ادا کر سکیں۔ البتہ حق ادا کرنا مشکل ہے، جتنی ہماری کوشش ہو سکتی ہے اس میں کوئی دریغ نہ کریں، اس کوشش میں کوتاہی نہ کریں۔ لیکن اس سے پہلے کہ ان 10 دنوں کے اندر اگر خدا نے توفیق دی، اگر زندگی رہی، تو جس موضوع سے کے تحت آپ سے کچھ خطاب کرنا ہے، کچھ عرائض پیش کرنے ہیں، اس سے پہلے کچھ عزاداری کے متعلق جس طرح سے تقریباً ہر سال کوشش ہوتی ہے کہ پہلے عزاداری سے متعلق کچھ عرائض پیش کی جائیں، اس بار بھی چند عرائض آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں، کیونکہ یہ وہ نعمت ہے کہ جس کا ہم جب تک احساس نہیں کریں گے کہ یہ کتنی بڑی نعمت ہے، ہم اس کا صحیح معنوں میں شکر ادا نہیں کر سکتے۔ اس لیے بہتر ہے پہلے انسان جو ہے وہ، چونکہ ایام ابھی شروع ہوئے ہیں محرم کے، تو جتنا جلد انسان اس نعمت کا احساس کر سکے تاکہ اتنا ہی زیادہ خدا کا شکر ادا کر سکے اور اس نعمت سے صحیح طرح سے استفادہ کر سکے۔ درود بھیجے محمد و آل محمد کا۔ دیکھیں عزیزانو، ہم لوگ سب الحمدللہ عزادار ہیں امام حسین علیہ السلام کے، ہم اس بات پہ فخر ہے، اس بات پہ خدا کا شکر ادا کرتے ہیں۔ لیکن ایک سوال ضروری ہے کہ ہم سب اپنے آپ سے پوچھیں اور اس کا جواب تلاش کرنے کی کوشش کریں۔ سوال یہ ہے کہ عزاداری کیا ہے؟ عزاداری، اگر جب میں آپ سے سوال کرتا ہوں تو آپ کے ذہن میں، عام طور پہ لوگوں کے ذہن میں کیا اس کا جواب آئے گا؟ جب کوئی ہم کو دیکھتا ہے کہتے ہیں کہ ہاں یہ لوگ عزادار ہیں، تو اس کی کیا علامات ہوتی ہیں؟ عام طور پہ ہمارے ذہن میں بھی یہی جواب آئے گا، دوسرے بھی ہم کو دیکھ کے یہی کہیں گے کہ یہ عزادار ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ انہوں نے امام علیہ السلام کے غم میں کالے کپڑے پہنے ہیں اور امام کا نام آتا ہے، ان کے مصائب بیان ہوتے ہیں تو یہ گریہ کرتے ہیں۔ غمگین ہیں یہ لوگ اپنے امام کی شہادت پر، اور حق بھی ہے کہ ہم اس مظلوم امام کی شہادت پر غمگین ہیں، افسردہ ہیں، اور اپنے غم کا اظہار کرنے کے لیے اشک بھی بہاتے ہیں، ماتم بھی کرتے ہیں، جلوسوں میں شرکت بھی کرتے ہیں، کالے کپڑے بھی پہنتے ہیں، ایک دوسرے کو تسلیت بھی پیش کرتے ہیں، رسول خدا کی خدمت میں پرسہ بھی دیتے ہیں۔ خوب یہ سب کام ہم کرتے ہیں،
لیکن اگر میں آپ سے پوچھوں کہ واقعاً عزاداری یعنی یہی بس یہی ہے عزاداری، یا اس سے بڑھ کر بھی کچھ ہے؟ جس طرح سے انسان کے ایمان کے مراحل ہوتے ہیں، مراتب ہوتے ہیں، اسی طرح سے عزاداری بھی ایسا ہی ہے. عزاداری کے بھی مراتب ہیں. ایک دفعہ میں ایک فقیر سا انسان خدا امام علیہ السلام کو یاد کرتا ہوں، ان کے غم میں کچھ آنسو بہاتا ہوں. ایک دفعہ ایک عارف انسان ہے، عالم انسان ہے، ایک دفعہ ایک ولی اللہ ہے، ایک دفعہ ایک امام ہے جو امام حسین علیہ السلام پہ جو ہے وہ گریہ کرتا ہے. ایک دفعہ خود رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں جو ان پر گریہ کرتے ہیں، عزاداری کرتے ہیں. جس طرح سے آپ جانتے ہیں تاریخ کے اندر خود امام علیہ السلام اس تمام واقعات سے پہلے رسول اللہ نے گریہ کیا ہے، ایک طرح سے عزاداری کی ہے. تو کیا یہ سارے مراحل، سارے مراتب جو ہے عزاداری کے ایک طرح کے ہیں؟ جو عزاداری میں کرتا ہوں یہ وہی عزاداری ہے کہ جو اولیاء اور انبیاء اور ائمہ نے کی ہے، یا نہیں؟ اس میں فرق ہے. ہم کیوں یہ کہیں کہ ہم کیوں ایک مرحلے پہ رک جائیں، کیوں آگے بڑھنے کی کوشش نہ کریں؟ جس طرح سے نماز ہے، آپ فرض کریں نماز کی مثال لیں. ایک دفعہ وہ نماز ہے جو میں اور آپ پڑھتے ہیں، لیکن ایک دفعہ ایک نماز ہے کہ جو بہتر طریقے سے ہم سے بہتر انسان جو ہے وہ زیادہ معرفت کے ساتھ، زیادہ خضوع خشوع کے ساتھ، زیادہ توجہ کے ساتھ پڑھتے ہیں. یہی نماز ہے جو امیر المومنین پڑھتے ہیں. نماز وہی 2 رکعت ہے جو ہم پڑھتے ہیں اور وہ بھی پڑھتے ہیں، لیکن کہاں یہ نماز، کہاں وہ نماز، زمین تا آسمان فرق ہے. لیکن کیا ہماری کوشش نہیں ہونی چاہیے کہ ہر روز اپنی زندگی کے اندر کوشش کریں کہ بہتر سے بہتر اپنی زندگی کو بنا سکیں، جس کام کو انجام دے رہے ہیں، جس عمل کو انجام دے رہے ہیں اس کو بہتر انجام دے سکیں. اگر میرے پاس ایک موقع ہے عزاداری کا، تو ایک طریقہ عزاداری کا یہی ہے کہ میں گریہ کرتا ہوں، مجلس میں آتا ہوں، ماتم کرتا ہوں، یہ سب کام کرتا ہوں. لیکن کیا اس سے بہتر ہو سکتا ہے؟ وہ حتماً ہو سکتا ہے. کس طرح بہتر ہوگا؟ بہتر اس طرح سے ہو سکتا ہے کہ ہم سب سے پہلے دیکھیں کہ عزاداری کیا ہے. عزاداری کا سمپل سا ایک مطلب، واضح سا مفہوم جو ہمارے ذہنوں میں کیا ہے کہ جب ہم اسی مثال کے اندر اگر لے لیں امام حسین کی مثال کے اندر، تو امام حسین علیہ السلام کے پر ہونے والے ظلم اور ان پر جو ہونے والا ستم ہے اس پر ہم غمگین ہیں، افسردہ ہیں. ساتھ ہی ہم چاہتے ہیں اپنے ان اشعار کے ذریعے، مجلسوں کے ذریعے، نوحوں کے ذریعے اظہار عقیدت کریں امام علیہ السلام کی خدمت میں. اپنا اظہار عقیدت کریں کہ ہم اے کاش یہ جو آپ کے ساتھ ہوا یہ نہ ہوا ہوتا، یا اے کاش ہم لوگ وہاں پر ہوتے تو جو کچھ ہم کر سکتے تھے آپ کی خدمت میں انجام دیتے، اس ظلم کو روکنے کے لیے جو ہم سے ہو سکتا تھا ہم انجام دیتے. یا لیتنی کنت معہم فافوز فوزا عظیما. اگر ہم لوگ یہ صبح شام یہ زیارت میں نہیں پڑھتے کہ اے کاش ہم لوگ کربلا والوں کے ساتھ ہوتے، تو کیا ہوتا؟ ہم لوگ بھی ان کی طرح امام کی راستے میں، خدا کے راستے میں جہاد کرتے، جنگ کرتے، اور اس عظیم مقام پر، اس عظیم منزلت پر فائز ہو سکتے. ہم سب کی آرزو ہے. بس اس کا مطلب ہے کہ جو شخص عزاداری کرتا ہے، امام سے اظہار عقیدت کرتا ہے، خود بخود اس کے لاشعور میں، چاہے اس کی زبان پر بات نہ آئے، اس کے ذہن میں، اس کے دل میں ہونا چاہیے کہ میں اس ہدف سے، اس مشن سے جو کہ امام علیہ السلام کا ہے موافق بھی ہوں، اور اس مشن کو آگے بڑھانے کی میں کوشش بھی کرنا چاہتا ہوں. کیوں؟ کیونکہ جب یہ شخص کہتا ہے کہ یا لیتنی کنت معہم، یعنی اگر 61 ہجری میں آپ کے ساتھ ہوتا تو کیا کرتا؟ آپ کا ساتھ دیتا. بس یہ شخص چاہتا ہے، یعنی وہی ہدف جو کہ امام علیہ السلام کا ہے اس کو آگے بڑھائے، ان کا ساتھ دے. یہ شخص اظہار عقیدت فقط نہیں کر رہا، بلکہ ایک طرح سے عہد کر رہا ہے، ایک طرح سے بیعت کر رہا ہے اپنے امام علیہ السلام کے ساتھ کہ میں آپ کی بیعت کرتا ہوں اس بات پر کہ جو ہدف آپ لے کر چلے ہیں میں اس کوشش کروں گا، میری جتنی کوشش ہو سکتی ہے اس کو انجام دوں گا تاکہ اس ہدف کو آگے بڑھایا جا سکے. اب یہ ہدف کب آگے بڑھ سکے گا؟ اس ہدف تک ہم کب پہنچ سکیں گے؟ اس منزل تک ہم کب پہنچ سکیں گے جس کام کو امام علیہ السلام نے شروع کیا؟ کب ہم اس فوج میں شامل ہو سکیں گے؟ کب ہم خیمہ امام حسین علیہ السلام میں شامل ہو سکیں گے، اس میں وارد ہو سکیں گے؟ جب ہمیں معلوم ہو کہ امام علیہ السلام نے کس راستے میں قدم اٹھایا. اگر مجھے یہ نہیں معلوم کہ امام علیہ السلام کا ہدف کیا ہے، ان کا مقصد کیا ہے، ان کا مشن کیا تھا، تو میں کس طرح سے کہوں گا کہ میں آپ کے ساتھ ہوں؟ ہاں،
ایک طریقہ ہو سکتا ہے کہ میں بغیر سوچے سمجھے صرف زبانی جو ہے وہ ایک لگائے زبانی ہو، میں اپنی زبان اس طرح سے بس ہلا رہا ہوں کہ ہاں میں آپ کے، لیکن مجھے واقعی جب تک معلوم نہیں ہوگا کہ امام علیہ السلام کا ہدف کیا تھا، ان کا مقصد کیا تھا، تو میں کبھی بھی واقعی معنی میں، حقیقی معنی میں امام علیہ السلام کا مشن پورا کرنے کے لیے، جو بھی اس کو آگے بڑھانے کے لیے، اس میں شامل ہونے کے لیے جو ہے اپنا حق، اپنا پارٹ پلے نہیں کر سکتا۔ اب یہ بات طے ہے۔ بس اس سے پہلے کہ میں عزادار حقیقی بنوں، صحیح معنی میں عزادار بن سکوں، کیا چیز ضروری ہے کہ میں اس مشن کو، ہدف کو جانوں، اس مقصد کو جانوں۔ یہ سیدھی سی واضح سی بات ہے۔ خوب، کیا کیا جائے اس ہدف کو جاننے کے لیے؟ اس طرح سے سب آپ آشنا ہے ان تمام مطالب سے کہ ہمیں خود امام علیہ السلام کے کلمات سے، امام علیہ السلام نے جو اپنا مقصد بیان کیا ہے، خود ان سے رجوع کرنا ہوگا کہ آپ بتائیں کہ آپ کا مقصد کیا تھا۔ امام علیہ السلام سے پوچھتے ہیں، میں صرف یہاں پہ 2-3 امام علیہ السلام کے جو کلمات ہیں اس حوالے سے اس کو بیان کروں گا، پھر اس تمہید سے نکل کے اپنے موضوع کی جانب آؤں گا۔ امام علیہ السلام نے مختلف مواقع پر اپنے اس مقصد کو بیان کیا کہ میں جو اس راہ میں نکلا ہوں کیا چاہتا ہوں، کیا مقصد ہے میرا۔ فرماتے ہیں ایک جگہ، اللہم انک تعلم انہ لم یکن ما کان منا تنافسا فی سلطان، اے خدا تو جانتا ہے یہ جو کام میں کرنا چاہتا ہوں، جس راستے میں نکلا ہوں، کسی سلطنت کی خاطر، یعنی دنیاوی میرا کوئی مقصد نہیں ہے کہ میں مثلا ایک اس خلافت پر قبضہ کر کے، جس طرح سے عام بادشاہ ہوتے ہیں، عام سلاطین ہوتے ہیں، لفظ بھی سلطان کا استعمال کیا ہے، وَإِلَّا اس معنی میں کہ حکومت اسلامی اگر انسان قائم کرے تو وہ تو ایک بہت بڑی ایک ذمہ داری بھی ہے امام کی، اور امام چاہتے بھی ہیں کام ہو۔ مقصد یہاں پہ یہ ہے کہ کہنا چاہتے ہیں کہ میں کوئی لشکر کشی کر کے دنیاوی سلطانوں کی طرح، دنیاوی بادشاہوں کی طرح، میرا مقصد یہ نہیں ہے کہ اس کو ہرا کے، یزید کو ہرا کے خود جو ہے وہ یہاں پہ بیٹھ جاؤں اور پھر جو ہے حکومت کروں، نہیں، بلکہ فرماتے ہیں ولا التماسا من فضول الحطام، مجھے کوئی ضرورت نہیں ہے کہ اپنی دنیاوی جو میرے پاس نعمتیں ہیں اور موجودہ جو نعمتیں ہیں اس میں مزید اضافہ کروں، میرا یہ مقصد بھی نہیں ہے۔ تو میں کیا چاہتا ہوں، ولکن لنری المعالم من دینک ونظہر الاصلاح فی بلادک، میرا مقصد فقط یہ ہے، میری خواہش فقط یہ ہے، میں کیا چاہتا ہوں کہ تیرے بلاد کے اندر، تیرے ممالک کے اندر، اس زمین کے اندر، اس وسیع اور عریض زمین کے اندر کیا ہو، تیرے دین کے جو معالم ہیں، اس کی نشانیاں ہیں، واضح طور پہ دیکھی جا سکیں۔ کیوں حسین چاہتے ہیں؟ کیونکہ خدا کے ایک عاشق بندے ہیں۔ جب انسان کسی سے محبت کرتا ہے تو کیا چاہتا ہے کہ اس کا نظام، اس کی بات وہ ہر جگہ پھیلے۔ بس امام کیا کہتے ہیں کہ میں چاہتا ہوں کہ تیرے دین کے جو معالم ہیں، تیری دین کی جو تعلیمات ہیں، یہ اس پوری دنیا میں نافذ ہوں، پھیل جائیں۔ ونظہر الاصلاح فی بلادک، اور جو انحراف اس امت کے اندر یا ان مالک کے اندر آ چکا ہے وہ ختم ہو جائے، اور اس کی جگہ جو ہے اصلاح لے لیں۔ وَيَأْمَنَ الْمَظْلُومُونَ مِنْ عِبَادِكَ، اور جو کہ مظلوم بندے ہیں، جو ان بادشاہوں کی، جو ان سلاطین کے ظلم و ستم کے تحت پس رہے ہیں، یہ مظلوم لوگ امن پا سکیں، امن و امان کے اندر آ جائیں۔ وَيُعْمَلُ بِفَرَائِضِكَ وَسُنَنِكَ وَأَحْكَامِكَ، اسی طرح سے تیرے جو فرائض ہیں، تیری جو سنتیں ہیں، تیرے جو احکام ہیں، ان پر عمل ہو سکے۔ میری پوری ساری کی ساری جو خواہش ہے، سارا اس پوری جو تحریک ہے، جو پورا جو قیام ہے، اس کا ہدف کیا ہے؟ میں یہ چاہتا ہوں اصلاح امت ہو جائے، لوگ دوبارہ سے جو ہے دین پر عمل کرنے لگے، مظلوم جو ہے ان کو ان کی داد رسی ہو سکے، اور تیرے دین پر عمل ہو سکے۔ ایک اور جگہ فرماتے ہیں انی لم اخرج اشرا ولا بطرا ولا مفسدا ولا ظالما وانما خرجت لطلب الاصلاح فی امت جدی، میں جو یہاں پہ خروج کر رہا ہوں، میرا مقصد فقط و فقط کیا ہے؟ مقصد یہ نہیں ہے کہ میں کوئی اپنی کوئی خوش گزرانی کے خاطر، یعنی راحت طلبی کی خاطر، اپنی جو کندھوں پہ جو ذمہ داری ہے اس کو چھڑوانے کے لیے، یا زمین میں فساد پھیلانے کے لیے، یا ظلم کے لیے نہیں، ولا مفسدا ولا ظالما وانما خرجت لطلب الاصلاح
فی امت جدی، میں فقط چاہتا ہوں کیا کروں، میں جو خروج کر رہا ہوں، جو قیام کر رہا ہوں، میرا مقصد کیا ہے، تیرے امت کے اندر جو بگاڑ پیدا ہو چکا ہے، جو انحراف پیدا ہو چکا ہے، اس کی اصلاح کی جا سکے. اريد ان آمر بالمعروف وانہى عن المنکر واسیر بسیرۃ جدی وابی. اب میں چاہتا ہوں امر بالمعروف کروں، لوگوں کو معروف کا حکم دوں اور منکر سے روکوں. اب حضرات سے درخواست ہے کہ تھوڑا آگے تشریف لیں تاکہ بعد میں آنے والوں کو پریشانی ہو. درود بھیجیں محمد و آل محمد. اب چاہتا ہوں کہ وہ اسیرو بسیرت جدی و ابی، اور اپنے جد یعنی اپنے نانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اپنے والد حضرت علی ابن ابی طالب کی سیرت پر چل سکوں. بس دیکھیں یہاں پر امام کیا فرماتے ہیں. امام نے پہلے کہا کہ یہ امت کے اندر اصلاح کی ضرورت ہے، امت کے اندر جو ہے بگاڑ پیدا ہو چکا ہے. پچھلے جو کلمات جو ابھی خدمت میں پیش کی اس میں بھی اس کا مفہوم کیا تھا کہ مملکت کے اندر جو ہے اس وسیع و عریض زمین کے اندر جو خلافت اسلامی کے اندر ہے اس کے اندر تیرے دین پر عمل نہیں ہو رہا، فرائض پر عمل نہیں ہو رہا، سنتوں پر عمل نہیں ہو رہا، ظلم ہو رہا ہے، لوگ جو ہیں وہ پس رہے ہیں ظلم کے اندر. میں چاہتا ہوں کہ اس نظام کو ختم کیا جائے، یعنی جو کچھ ہو رہا ہے اس کو ختم کیا جائے، اس کی جگہ پہ اصلاح آ جائے، امت کے اندر اصلاح واقع ہو جائے. بس اس کا مطلب ہے کہ امام جو نکلے ہیں اس دین کو دوبارہ سے اس معاشرے کے اندر، اس جامعے کے اندر نافذ کرنے کے لیے، اور دوبارہ سے امت جو ہے جو جس پٹری سے اتر چکی ہے اس پٹری پہ ان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو ہے وہ لگایا تھا، دوبارہ سے وہ اپنے ٹریک پر آ جائے اور اسی ہدف کی جانب قدم بڑھا سکے. بس اس کا مطلب ہے کہ امام کا اصلی ہدف کیا ہے کہ دوبارہ سے دین معاشرے کے اندر نافذ ہو جائے. تو اب دین جو ہے اس کو امام نے یہاں تک بیان کیا کہ فوراً کیا کہا کہ یہ کام میں کرنا چاہتا ہوں، لیکن اس کام کے لیے میرا طریقہ کیا ہوگا، میں کس طریقے پہ چلنا چاہتا ہوں، یہ جو ہدف ہے اس کو کس طریقے سے حاصل کرنا چاہتا ہوں. میں چاہتا ہوں کہ اپنے جد اور اپنے والد کی سیرت پر چلوں. روش میری کیا ہوگی، سیرت رسول اور سیرت علوی پر چلنا. ہدف کیا ہے، دین کو دوبارہ سے معاشرے کے اندر نافذ کرنا. صحیح، بس ہدف دین ہے اور اس تک پہنچنے کا راستہ کیا ہے، سیرت ہے، سیرت رسول اور سیرت علوی، سیرت نبوی اور سیرت علوی. یہ ہے، یہ پورا خلاصہ ہے امام علیہ السلام کے اس ہدف کا، اس مشن کا، اور ان کے اس جو طریقہ انہوں نے اختیار کرنا چاہا. اب یہاں سے اب دوبارہ سے اس آیت کی جانب آتے ہیں کہ جس کو میں نے تلاوت کی. سورہ آل عمران کے اندر ارشاد ہوتا ہے ان الدین عند اللہ الاسلام. دین خدا کے نزدیک کیا ہے، دین اسلام ہے. اگر کوئی دین خدا کے نزدیک تمہارے لیے قابل قبول ہے، جو خدا کی جانب سے جو ہے جس کے پاس سگنیچر ہے کہ ہاں تم اس دین کو فالو کر سکتے ہو، تمہیں اجازت ہے اس دین کو فالو کرو، وہ کون سا دین ہے، وہ دین اسلام ہے. یہ تھی سورہ آل عمران کی 19 نمبر آیت. اسی سورہ کی 85 نمبر آیت میں کیا فرماتے ہیں، وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ. جو شخص بھی دین اسلام کے علاوہ کوئی اور دین اختیار کرنا چاہے اس سے قبول نہیں کیا جائے گا. ایسے نہیں کہہ سکتے ہیں کہ ایک ہی سکے کے دو رخ ہیں. ایک طرف کہا کہ دین فقط کون سا ہے خدا کے نزدیک، دین اسلام ہے. دوسری طرف سے کہہ رہے ہیں اس کا نیگیٹو جو پہلو ہے اس کو رد کیا، تاکہ کوئی اور دین کو اگر قبول کو اختیار کرو گے تو تم سے قبول نہیں کیا جائے گا. بس یہ دین اسلام ہے کہ جو ہم سے خدا چاہتا ہے کہ جس دین پر ہم چلیں. اور امام حسین علیہ السلام کا مقصد بھی کیا ہے کہ دوبارہ سے اس دین کو کہ جس کو امت بھول چکی ہے، اس کے صحیح جو حقیقی معنوں میں جو دین تھا اس کو بھول چکی ہے، دوبارہ سے اس دین پر عمل ہو سکے، ان فرائض پر عمل ہو سکے، اور دین جو معاشرے کے اندر نافذ ہو سکے. بس امام علیہ السلام جس زمانے میں قیام کر رہے ہیں اس زمانے میں ابھی رسول خدا کی وفات سے 50 سال کا عرصہ گزرا ہے. 11 ہجری سے لے کے 61 ہجری 50 سال کا وقفہ. اس 50 سال کے اندر امام علیہ السلام دیکھ رہے ہیں کہ ایک بہت واضح سا ایک انحراف جو ہے اس امت کے اندر پیدا ہو چکا ہے جس کو اصلاح کی ضرورت ہے. بس امام علیہ السلام اس قیام کو انجام دیتے ہیں تاکہ دوبارہ سے امت کو صحیح ڈگر پر ڈالا جا سکے.
ہم آج 1438 ہجری کے اندر ہیں. ہماری شرائط کیا ہے؟ ہم کن حالات کے اندر ہیں؟ کیا ہم اسی دین پر ہیں کہ جو رسول اللہ لے کر آئے تھے؟ اسی دین پر اب تک باقی ہیں یا نہیں؟ ہم اس دین پر باقی نہیں ہیں. آیا ہم اس دین کو سمجھے بھی ہیں؟ نہیں. اصل میں اس دین پر باقی ہونا نہیں، باقی ہونے سے مراد اگر آپ یہ لیتے ہیں کہ ہم نماز پڑھ رہے ہیں، روزہ رکھ رہے ہیں، حج کر رہے ہیں، خوب بھی تو کر رہے ہیں. اس معنی میں تو دین اس 61 ہجری کے اندر بھی تھا، بلکہ شاید اس سے بہتر انداز میں ہو. جتنا زیادہ ہم اس وقت دور ہو چکے ہیں دین اسلام سے، شاید اس وقت نہیں تھے. لیکن اس 50 سالہ عرصے کے اندر جو انحراف پیدا ہوا اور دین جو عملی لحاظ سے جو ہے معاشرے کے اندر سے، یعنی جس روح دین جو تھی وہ جب معاشرے سے اٹھ گئی تو امام نے محسوس کیا کہ اب یہاں پہ قیام کی ضرورت ہے اور دوبارہ سے دین کو معاشرے کے اندر لانے کے لیے کوشش کرنا ہوگی، قیام کرنا ہوگا، ایک جنگ کرنا ہوگی، ایک جدوجہد کرنا ہوگی. آج ہم اس 1438 ہجری کے اندر اپنے آپ سے سوال کریں کہ آیا دوبارہ ہم اسی حالات کے اندر ہیں، یعنی اس دین پر باقی ہیں کہ جس کو رسول خدا لے کر آئے ہیں یا نہیں؟ اگر ہم اس دین پر نہیں ہیں، اس حقیقی دین کے اوپر نہیں ہیں، تو ہمیں کیا کرنا ہوگا؟ بالآخر دوبارہ سے اس دین کو رائج کرنے کے لیے، معاشرے کے اندر نافذ کرنے کے لیے کوشش کرنی ہوگی. کیوں؟ اس لیے کہ ہم دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم کون ہیں؟ عزادار امام حسین علیہ السلام ہیں. اور عزادار امام حسین علیہ السلام کا مطلب کیا ہے؟ جس کو شروع میں بیان کیا. عزادار کون ہوتا ہے؟ جو امام سے یہ کہتا ہے کہ میں آپ سے اظہار عقیدت کرتا ہوں. اظہار عقیدت کا مطلب کیا ہے؟ کہ جو ہدف آپ لے کر چلے ہیں میں اس پہ آپ کے ساتھ ہوں، ہمراہ ہوں آپ کے. اللہ کیا مقصد ہے کہ میں کہوں کہ میں اظہار عقیدت تو کر رہا ہوں لیکن میں آپ کے ساتھ دینے والا نہیں ہوں؟ یہ تو وہی کام ہے جو کہ کفر نے کیا. ہم تو نعوذ باللہ اس طرح کے نہیں ہونا چاہتے کہ امام سے ایک طرف سے کہے کہ اظہار عقیدت کرتا ہوں میں آپ سے، سلام بھی آپ کو کرتا ہوں، زیارت بھی آپ کی کروں گا، سب کچھ کروں گا، لیکن ہمراہی آپ کی نہیں کروں گا، ساتھ آپ کا نہیں دوں گا. اگر یہ ہے تو یہ تو پھر عزاداری نہیں ہے. عزاداری کیا ہے؟ اظہار عقیدت ہو لیکن ساتھ میں ہمراہی بھی ہو، ساتھ میں امام علیہ السلام کے شانہ بشانہ آپ چلے بھی، ساتھ میں پھر آپ جب دو صفے بن جائیں معاشرے کے اندر، ایک حسینی اور ایک یزیدی، تو آپ حسینی صف پہ جائیں. یہ بھی ہونا چاہیے. صرف اور صرف اظہار عقیدت ہو لیکن اس کے برخلاف عمل ہو، یہ نہیں ہو سکتا. تو پہلا مرحلہ کیا ہے کہ ہم سمجھیں کہ اصل وہ مقصد کیا ہے، یعنی وہ دین کیا ہے. کیوں؟ دوبارہ سے بیان کروں کہ مقصد کیا ہے؟ دین کو معاشرے میں نافذ کرنا. بس پہلے مرحلے میں ہم کو سمجھنا ہوگا. اگر ہم امام کا ساتھ دینا چاہتے ہیں، ساتھ دینے کے لیے کیا کرنا ہوگا؟ سب سے پہلے دین کو سمجھے کہ وہ حقیقی دین ہے کیا کہ جس کو امام علیہ السلام معاشرے میں نافذ کرنا چاہتے ہیں. اگر میں وہی نہ سمجھوں تو پھر میں کیا کرنا چاہ رہا ہوں، کس ہدف کو، کیا میرا مقصد کیا ہے. بس پہلے سمجھنا ہوگا کہ وہ حقیقی دین کیا ہے، تاکہ مجھے معلوم ہو سکے کہ ہم کتنا دور ہو چکے ہیں اس دین سے. میری زندگی میں ایک واقعی مسلمان کی زندگی میں کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چاہتے ہیں، اور جس طرح کی میری ایک زندگی ہے اس میں کوئی فرق ہے، فرق نہیں ہے. پہلے تو مجھے یہ دیکھنا ہوگا، بس حقیقی اسلام کی پہلے میں شناخت کر سکوں. اور پھر اگر دیکھوں کہ نہیں معاشرے کے اندر جو ہے وہ اسلام سے دوری آ چکی ہے، حقیقی اسلام کا یہاں پہ کوئی اب نام و نشان نہیں ہے، تو میں دوبارہ سے جو میں اس چیز کو سیکھ لیا ہے تو اب اس کو معاشرے کے اندر لانے کی کوشش کر سکوں. آپ کہیں گے یہ تو بہت ہی بڑا کام ہے اور یہ تو اصل ہو نہیں سکتا. نہیں، ایسا نہیں ہے. ہاں یہ ضرور ہے کہ یہ ایک انسان کا کام نہیں ہے. اگر میں کہوں کہ میں اکیلا اس کام کو انجام دینے کی کوشش کروں، نہیں ہو سکتا. لیکن معاشرے کے اندر مومنین کی ذمہ داری کیا ہے کہ پہلے اسلام کو سمجھیں اور پھر اس کو معاشرے کے اندر نافذ کرنے کی کوشش کریں. یہ تمام مومنین کا تمام اجتماع اس معاشرے کا کام ہے. ایک انسان نہیں کر سکتا، لیکن مومنین کا ایک گروپ، ایک بڑا گروپ وہ اس کام کو انجام دے سکتا ہے. اور کیوں نہیں دے سکتا؟ ہم سے چاہا بھی یہ گیا ہے کہ اس راستے میں کوشش کریں. ہاں یہ ضروری نہیں ہے کہ آج آپ کوشش شروع کریں گے تو آپ کا نتیجہ مل جائے گا. نہیں، یہ کسی نے اس بات کے اندر یہ کہیں پہ نہیں ہے، یہ گارنٹی نہیں ہے. فقط آپ کا کام کیا ہے کہ ہم امام علیہ السلام کے ہمراہ ہونا چاہتے ہیں، ان کے ساتھ ہونا چاہتے ہیں. ساتھ ہونے کا مطلب کیا ہے کہ جو میں کام کر سکتا ہوں اس ہدف سے نزدیک ہونے کے لیے اس کام کو انجام دوں. ممکن ہے آج سے 100 سال بعد، ممکن آج سے 200 سال بعد اس کا نتیجہ برآمد ہو. آج ضروری نہیں ہے کہ یہ کام ہو جائے. ایک آیت ہے سورہ درود جو محمد وآل محمد کا، سورہ آل
آل عمران ہی کے اتفاق سے 146ویں آیت ہے، ارشاد ہوتا ہے وَكَأَيٍّ مِّن نَبِيٍّ قَاتَلَ مَعَهُ رِبِّيُّونَ كَثِيرٌ فَمَا وَهَنُوا لِمَا أَصَابَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ۔ کتنے ہی ایسے لوگ ہیں، کتنے ہی ایسے ربیون، ربیون کسے کہتے ہیں؟ خدا والے، رب والے، خدا کو جو مانتے ہیں، اللہ والے لوگ جو ہیں۔ کأی من نبی، کتنے ہی نبی ایسے ہیں کہ جن کے ساتھ کیا ہوا؟ قاتل معہ ربیون کثیر، جن کے ساتھ قتال کیا، جن کے شانہ بشانہ، جن کے ساتھ مل کر قتال کیا، جنگ کی، جہاد کیا، کس نے؟ ربیون نے، جو اللہ والے لوگ تھے، انہوں نے قتال کیا۔ فما وہنوا، جب قتال کیا، جہاد کیا، تو بالآخر آپ جانتے ہیں کہ جہاد کے اندر، جنگ کے اندر مصائب ہوتے ہیں، مشکلات ہوتی ہیں، پریشانیاں ہوتی ہیں۔ کوئی آسان کام تو نہیں ہے کہ آپ جنگ پہ چلے جائیں، آپ کو کوئی مشکل بھی نہ ہو، کوئی پریشانی نہ ہو، نہیں، حتماً مشکلات آئیں گی، حتماً مصائب ہوں گے۔ لیکن یہ لوگ جو کہ خدا والے لوگ تھے اور جو نبیوں کے ساتھ تھے، فما وہنوا، وہ لوگ، ان کے اندر وہن نہیں آئے۔ وہن یعنی کیا مطلب؟ سستی نہیں آئی، ان کے قدم لڑکھڑائے نہیں۔ لما اصابہم فی سبیل اللہ، جو کچھ ان کو خدا کے راستے میں جو انہوں نے مصیبتیں برداشت کی، اس کے نتیجے میں ان کے قدم نہیں لڑکھڑائے۔ وما ضعفوا وما استکانوا، نہ یہ کمزور ہوئے، نہ ان کے اندر کمزوری طاری ہوئی، اور نہ ہی وما استکانوا، نہ ہی انہوں نے ذلت کو قبول کیا اور دشمن کے سامنے سر جھکا دیا، نہیں، ایسا بھی نہیں کیا۔ وما ضعفوا وما استکانوا واللہ یحب الصابرین۔ آخر میں خدا فرماتا ہے واللہ، کیا خدا کس کو پسند کرتا ہے، کس سے محبت کرتا ہے؟ صابرین سے۔ دیکھیں ہمارے ذہنوں میں صابرین کا مطلب کیا ہے، صبر کا کسے کہتے ہیں؟ صابر انسان کون ہوتا ہے؟ وہ شخص جو کہے کہ حالات بہت خراب ہیں، مشکلات ہیں، میں کچھ کر نہیں سک رہا، تو فرض کرے کسی کا حق چھین لیا گیا ہو، ٹھیک ہے، اب وہ گھر کے اندر ایک گوشے کے اندر جا کے بیٹھ جائے اور کہے میں بس صبر کر رہا ہوں۔ ہمارے ذہنوں میں صبر کا مطلب کیا ہے؟ کچھ نہ کیا جائے، اس سے ہم کہتے ہیں صبر۔ خدا کیا کہہ رہا ہے؟ خدا نے پہلے ان لوگوں کے بارے میں کیا بیان کیا؟ بیان کیا کہ یہ لوگ جو ربیون کون ہوتے ہیں؟ جو جہاد کرتے ہیں، جو خدا کے راستے میں جب مصائب آتے ہیں، مشکلات آتی ہیں، تو کیا یہ لوگ سست پڑ جاتے ہیں؟ نہیں، سست نہیں پڑتے۔ کیا یہ لوگ کمزور ہو جاتے ہیں؟ نہیں، کمزور نہیں پڑتے۔ کیا یہ لوگ ذلت کے ساتھ اپنا سر جھکا دیتے ہیں؟ نہیں، جھکا نہیں دیتے، بلکہ استقامت کے ساتھ باقی رہتے ہیں۔ خدا کیا فرماتا ہے؟ واللہ یحب الصابرین۔ اس کا مطلب ہے کہ یہ کون لوگ ہیں؟ یہ صابرین ہیں۔ اس صابرین کی صفت بیان کی گئی ہے، جب جا کے کہا کہ خدا صبر کرنے والوں کو دوست پسند کرتا ہے، ورنہ کیا تعلق تھا اس بات کا صبر سے؟ بس معلوم ہوتا ہے کہ صابر قرآن کی منطق کے اندر، قرآن کی اصطلاح کے اندر کسے کہتے ہیں؟ جو شخص استقامت کرتا ہے، جو شخص جس ہدف کو لے کر چلا ہے اس راستے میں چلتا ہے اور پیچھے نہیں ہٹتا، یہ ہے صابر۔ نہ کہ جو مثلاً کہے کہ میں کچھ نہیں کر سکتا اور جو ہے وہ گھر میں بیٹھ جائے، یہ صابر نہیں ہے۔ صابر یہ انسان ہے۔ بس ہم یہ نہ کہیں کہ ہدف بہت بڑا ہے اور راستہ بہت دور ہے، منزل بہت دور ہے اور کچھ نہ کریں، نہیں۔ ہماری ذمہ داری کیا ہے کہ جب ہم دیکھ رہے ہیں، ایک واضح سا ارشاد امام فرماتے ہیں الا تری الی الحق لا یعمل بہ، کیا تم نہیں دیکھتے کہ حق پر عمل نہیں ہوتا؟ والی الباطل لا یتناہی عنہ، کیا تم نہیں دیکھتے کہ باطل کی جانب کہ کوئی اس سے روکنے والا نہیں ہے؟ یرغب المؤمن فی لقاء اللہ، یہاں پہ حق ہے اگر ایک شخص جو ہے وہ موت کی آرزو کرے ان حالات کو دیکھ کر اور خدا سے ملاقات کی آرزو کرے۔ فإنی لا اری الموت الا سعادۃ، کیوں؟ ایسے حالات جب ہو جائیں کہ انسان دیکھے کہ حق پر عمل نہیں ہو رہا اور باطل سے کوئی روکنے والا نہیں ہے، تو کیا ہے وہاں پہ امام فرماتے ہیں فإنی لا اری الموت الا سعادۃ، ایسے حالات کے اندر یعنی اگر میں خاموش ہو کے بیٹھ جاؤں، کچھ نہ کروں، تو ایسے زندگی جو ہے، ایسی موت کو جو ہے میں کیا سعادت سمجھتا ہوں، یعنی اگر ان حالات کو تبدیل کرنے کے لیے میں قیام کرتا ہوں، جہاد کرتا ہوں، اس میں مجھے موت آ جاتی ہے تو میں اس کو سعادت سمجھتا ہوں۔ فإنی لا اری الموت الا سعادۃ، ان حالات میں انسان اگر جو ہے جہاد کرتے ہوئے جو شہید ہو جائے سعادت ہے۔ والحیات مع الظالمین الا برما، لیکن اگر کوئی چپ چاپ بیٹھ جائے، کچھ نہ کرے، کچھ نہ سوچے، اسے کہے کہ مجھے کیا کہ معاشرے میں کیا ہو رہا ہے، یہ جو مجھے کیا کہ جو لفظ ہیں ہماری ڈکشنری میں، ہماری ایک مومن کی ڈکشنری میں نہیں ہونے چاہیے کہ مجھے کیا، نہیں۔ انسان اسلامی معاشرے کے اندر ہر انسان جو ہے وہ مسئول ہے، اس کی ذمہ داری ہے خود اپنی بھی اصلاح کرے، اور اگر کوئی شخص کو دیکھتا ہے کہ وہ گمراہ ہو رہا ہے تو اس کو بھی اس کی بھی اصلاح کی جائے، شخص کی بھی اصلاح کی جائے، پورے معاشرے کے اندر آپ اصلاح کرنے کی کوشش کریں، ہماری ذمہ داری ہے۔ وَإِلَّا ہم
ہم دیکھیں کہ حق پر عمل نہیں ہو رہا اور باطل پر سے کوئی روک نہیں رہا, اور پھر بھی میں ظالمین کے ساتھ اسی طرح سے زندگی گزارتا رہا ہوں, امام فرماتے کہ ایسی حیات کیا ہے, برما, یعنی میرے لیے اصل میں برداشت کے قابل نہیں ہے, جان لیوا ہے میرے لیے, اصل میں اس کو برداشت نہیں کر سکتا. کیسے امام حسین علیہ السلام کی ذات جو ہے کہے کہ میں اس طرح سے زندگی گزاروں کہ دیکھ رہا ہوں یہ سب کچھ اور ظالمین کو سب کچھ کرتے ہوئے دیکھوں اور کچھ نہ کروں, یہ نہیں ہو سکتا. بس اگر ہم عزاداری کے صحیح مفہوم کو سمجھیں, ہمیں یہ بات سمجھ میں آ جائے کہ عزاداری کیا ہے. امام علیہ السلام کے ساتھ اظہار عقیدت ہے, لیکن کس چیز کے ساتھ, ایک بیعت کے ساتھ, ایک عہد کے ساتھ کہ میں آپ کے ساتھ ہوں اور جس ہدف کو آپ لے کر چلے ہیں میں اس میں آپ کے ساتھ دینا چاہتا ہوں. تو یہ عزادار حقیقی. ان کا ہدف کیا ہے, ان کا ہدف کیا ہے, دین دوبارہ سے معاشرے میں نافذ ہو جائے. اگر آج ہم دیکھتے ہیں کہ دوبارہ سے حالات ہیں اور ہم حقیقی معنوں میں اس حقیقی اسلام سے دور ہو چکے ہیں, تو دوبارہ ہمیں کیا کرنا ہوگا, دوبارہ سے ہمیں وہی اسی طرح سے کوشش کرنی ہوگی جس طرح سے امام علیہ السلام نے کی. مطلب اس کوشش کا طریقہ مختلف ہو سکتا ہے لیکن کام ملا کر کرنا ہوگا, کوشش ملا کر کرنی ہوگی. جس طرح سے باقی ائمہ نے سب نے اس طرح سے قیام نہیں کیا جس طرح سے امام حسین نے کیا. حالات مختلف ہوتے ہیں سب کے, لیکن کوئی بھی ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھا نہیں ہے. آپ یہ کہیں کہ باقی ائمہ نے کچھ نہیں کیا, نہیں, ایسا نہیں, یہ اشتباہ ہے. یہ 100% اس کا یہ اشتباہ ہے. تمام ائمہ نے جو ہے کوشش کی ہے, امام زین العابدین سے لے کر اور 11ویں امام تک, سب نے جو ہے اس کوس کو آگے بڑھانے کے لیے, اس ہدف کو بلا کر اس منزل تک پہنچنے کے لیے کوشش کی ہے. البتہ سب کا طریقہ مختلف ہے, سب نے اپنے حالات کے حساب سے جو بہتر سمجھا اس پر عمل کیا. لیکن ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے آپ بیٹھ نہیں سکتے. ظالمین کا اب یہ کہیں کہ ہم ظالمین کے ساتھ نہیں, یہ ممکن نہیں ہے کہ انسان ظالم کا ساتھ دے. ہاں, ظالم کے خلاف قیام کا طریقہ مختلف ہوگا, لیکن ہر وقت انسان قیام کی حالت میں ہوگا. اصل امکان نہیں ہے کہ مومن قیام نہ کرے. قیام اس کو کرنا ہوگا, لیکن قیام کی نوعیت مختلف ہے. ہم لوگ کیا سمجھتے ہیں, کہتے ہیں کہ باقی ائمہ نے قیام نہیں کیا. نہیں, قیام اس معنی میں کہ جس طرح سے امام حسین علیہ السلام نے جنگ کی, ہاں اس معنی میں صحیح ہے, لیکن قیام کا فقط مطلب یہ نہیں ہے. کوشش کرنا, جدوجہد کرنا اس ظالم سسٹم کو ہٹانے کے لیے قیام ہے. دیکھیے, اب چاہے میں اس کوشش کو جو ہے علم پھیلا کے جو ہے وہ اپنے شاگردوں کی تربیت کر کے کرتا ہوں, کسی بھی طریقے سے کرتا ہوں, کہ بالآخر میں قیام کر رہا ہوں. یہ قیام ہم سب کو کرنا ہے اپنے حالات کے مطابق. ایک درود بھیجیں محمد علی محمد. بس آج ہمیں کیا ہماری ذمہ داری بنتی ہے, دیکھیں کہ یہ جو عرصہ جو گزرا ہے, 1400 سال کا جو عرصہ جو گزرا ہے, اس کے اندر جو ہم نے سفر طے کیا ہے, ہم لوگ اس وقت کہاں پر کھڑے ہیں. یہ جو موضوع جس جو عنوان رکھا گیا ہے اسلام سے اسلام تک, یہی ہے. وہ جو اسلام حقیقی جو تھا, جو رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے ہیں, اور آج جس اسلام پر جس پہ میں عمل کر رہا ہوں, جس کو میں معاشرے میں دیکھ رہا ہوں. آپ اکا دکا افراد کی بات نہ کریں, مثلا اس کوشش میں فرض کریں کہ جو ہے وہ ایک عارف بیٹھا ہوا ہے, مثلا وہ کر رہا ہے, یا مثلا فرض کریں اس جگہ پہ جو ہے بعض لوگ جو ہیں وہ خدا کے راستے میں جو ہے وہ جنگ کر رہے ہیں, جہاد کر رہے ہیں. نہیں, میں اس کی بات نہیں کر رہا, ایک پورے معاشرے کی بات کر رہا ہوں, ایک پوری سوسائٹی کی بات کر رہا ہوں کہ اس سوسائٹی کے اندر کلی طور پر, مجموعی طور پر کیا اسلام ہے, جو لوگ اس اسلام پر عمل کرتے ہیں ان کا طرز فکر کیا ہے, وہ کس طرح سے سوچتے ہیں, ان کا سوچنے کا انداز کیا ہے. کیا یہ سوچنے کا انداز وہی ہے کہ جو قرآن نے ہم کو دیا؟ ایک مثال میں نے آپ کی خدمت میں بھی پیش کی, صبر کی مثال. ہم صبر کو کیا سمجھتے ہیں, قرآن صبر کو کیا سمجھتا ہے. اسی طرح سے باقی معارف ہیں, باقی مفاہیم ہیں, باقی تعلیم دین ہے, آیا اسی طرح سے میں نے ان کو لیا ہے جس طرح اسلام دینا چاہتا ہے, جس طرح سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے. توکل کی مثال فرض کریں لیتے ہیں. توکل کو میں کیا سمجھتا ہوں, اور توکل جو دین کے اندر ہے, جو اسلام ہمیں سمجھاتا ہے, وہ کیا ہے. بس اسلام حقیقی کیا ہے, اور یہ جو اسلام ہمارے زمانے کے اندر رائج ہے مجموعی طور پر پورے معاشرے کے اندر, وہ کیا ہے, وہ کیا تھا اور اب یہ کیا رہ گیا ہے. اور اب ہمیں اس سلسلے میں پہلے مرحلے میں ہم کو جب معلوم ہوگا کہ یہ کیا ہوا ہے ہمارے ساتھ اس تاریخ کے اندر, کس طرح سے اس کے اندر تبدیلیاں آئی ہیں, اور کیا وہ مشکلات تھیں, اور کیا وہ مسائل پیش آئے ہیں کہ جس کی وجہ سے وہ حقیقی دین ہم تک نہیں پہنچ سکا, کیوں نہیں پہنچ سکا, اس کو ہم یہاں پہ کوشش کریں گے کہ کچھ دنوں میں انشاءاللہ مل کر جو اس کو ڈسکس کر سکیں, ان کو کچھ گفتگو ہو سکے. اسی طرح سے آج اگر دین پر عمل نہیں ہو رہا, ہمارے جوان جو ہیں دین سے دور ہیں, اگر کسی سے کہا جائے کہ آپ ایک مذہبی انسان ہیں,
تو وہ کہے گا نہیں سوری میں مذہبی نہیں ہوں، میں ریلیجس انسان نہیں ہوں. اس انسان کو شرم نہیں آتی ہے کہتے ہوئے کہ میں ریلیجس نہیں ہوں. کیوں؟ کیونکہ اس نے دین کو سمجھا ہی نہیں ہے. آپ نے دیکھا ہوگا اکثر جو ہے لوگ کہتے ہیں کہ اپنا تعارف اس طرح سے کراتے ہیں کہ بھائی میں کوئی مذہبی انسان نہیں ہوں. شرم آنی چاہیے انسان کو کہتے ہو کہ تم مسلمان بھی اپنے آپ کو کہتے ہو اور پھر یہ بھی کہہ رہے ہو کہ میں مذہبی نہیں ہوں. کیا مطلب؟ تمہاری بات میں دراصل تضاد ہے. تم کیسے انسان ہو کہ تم کہہ رہے ہو کہ میں مذہبی نہیں ہوں؟ تمہاری ذمہ داری ہے کہ مذہبی بنو. یہ جو مختلف پروپیگنڈے کے ذریعے اصل میں سارے وہ ہتھ کنڈے ہیں دشمن کے، اس طرح سے ہمارے سامنے دین کی پکچر پیش کی جاتی ہے کہ پھر میں وہ کہتے ہوئے کہتا ہوں کہ نہیں میں مذہبی نہیں ہوں، میں دیندار نہیں ہوں. پہلے ایک غلط پکچر پیش کی جاتی ہے دین کی اور پھر لوگوں کو اس بات کی طرف اکسایا جاتا ہے کہ آپ دین سے دوری کا، دین سے بیزاری کا اظہار کریں. اسے کہا جاتا ہے یہ فنڈامنٹلسٹ. فنڈامنٹلسٹ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ آپ جا کے لغت میں دیکھیں فنڈامنٹلسٹ کسے کہتے ہیں؟ اصول، بنیاد. اگر میں دین کی بنیاد کو سمجھنا چاہتا ہوں، اس پہ عمل کرنا چاہتا ہوں تو اس میں کیا خرابی ہے؟ یہ تو بہت بہترین چیز ہونی چاہیے. معاشرے کے اندر سب سے اچھی جو کسی کے اندر صفت ہونی چاہیے یہی ہونی چاہیے کہ وہ فنڈامنٹلسٹ ہے. جب وہ کہہ رہا ہے کہ میں مسلمان ہوں تو اس کو فنڈامنٹلسٹ ہونا چاہیے. کیوں؟ مسلمان ہوں اور پھر میں عمل بھی نہ کروں، یہ تو تضاد ہے. تضاد تو کسی انسان کے اندر نہیں ہونا چاہیے. ہونا چاہیے اس کو فنڈامنٹلسٹ. لیکن مسئلہ کیا ہے؟ کیوں میں کتراتا ہوں کہتے ہیں کہ میں فنڈامنٹلسٹ ہوں؟ کیونکہ بعض ایسے افراد کو معاشرے کے اندر لایا جاتا ہے، فنڈامنٹلسٹ کا نام دیا جاتا ہے، ان سے غلط حرکات سرزد ہوتی ہیں، ان سے کروائی جاتی ہیں ایسی حرکات اور پھر ان کو بدنام کیا جاتا ہے اور پھر کہا جاتا ہے فنڈامنٹلسٹ یعنی یہ. کبھی ان کو فنڈامنٹلسٹ کا نام دیا جاتا ہے، کبھی ٹیررسٹ کا نام دیا جاتا ہے، کچھ مختلف نام دیتے ہیں تاکہ میں ان عناوین سے دور جاؤں. پہلے مرحلے میں میں لاشعوری طور پہ کام کر رہا ہوتا ہوں، لیکن آہستہ 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 یہ چیز میرے ذہن میں رسوخ کر جاتی ہے کہ میں دیندار نہیں ہوں. پھر اگلے مرحلے میں شروع میں آسان فیل بھی نہیں کریں گے، لیکن جو پلان ہے، جو سازش ہے، جو مشکل ہے، جو جنگ جو اس وقت ہو رہی ہے، جو ہم حالت جنگ میں ہیں چاہے ہم سمجھے یا نہ سمجھیں. امام علیہ السلام بہت خوبصورت نہج البلاغہ میں ارشاد فرماتے ہیں، کہتے ہیں کہ تم سو رہے ہو لیکن تمہارا دشمن جاگ رہا ہے. یعنی تم سمجھ رہے ہو کہ تم حالت جنگ میں نہیں ہو، وہ مسلسل تمہارے سر پر تلوار لے کے کھڑا ہوا ہے اور تم پر حملے بھی کر رہا ہے، لیکن تمہیں احساس نہیں ہو رہا، تمہیں شعور نہیں اس بات کا. یہ سارے حملے ہیں ہم پر ہو رہے ہیں، ہم کو دین سے دور کیا جا رہا ہے، اس چیز کو ہم احساس نہیں کر رہے. بس انشاءاللہ کوشش ہے، خدا سے دعا کرتے ہیں کہ خدا میں توفیق دے کہ اس مسئلے پہ تھوڑا سا غور و فکر کر سکیں، دیکھ سکیں کہ کیوں ہم دین سے دور ہو رہے ہیں اور کس طرح سے دوبارہ اس ٹریک کی طرف واپس جا سکتے ہیں. درود بھیجیں محمد آل محمد. امام کی خدمت میں اظہار عقیدت کرتے ہیں، سلام کرتے ہیں. السلام علیکم یا ابا عبداللہ، السلام علی الحسین وعلی علی بن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب الحسین. سلام ہمارا اس مظلوم امام پر. عزیزان محترم، آپ جانتے ہیں کہ 60 ہجری کے اندر ماہ رجب کے اندر معاویہ ہوتا ہے، خبر مدینہ آتی ہے. یزید اپنے قاصد کے ذریعے مدینہ کے گورنر ولید کو پیغام بھیجتا ہے کہ معاویہ اس دنیا سے جا چکا ہے اور اب تمہارا کام یہ ہے کہ امام حسین علیہ السلام سے میرے لیے بیعت لو. اگر امام علیہ السلام اس بیعت کو قبول کرتے ہیں تو ٹھیک، وإلا ان کو قتل کر دیا جائے. یہ پیغام جب مدینہ پہنچتا ہے اس وقت امام حسین علیہ السلام مسجد میں ہیں، رات کا وقت ہے. امام علیہ السلام عبداللہ ابن زبیر کے ساتھ مسجد میں تشریف فرما ہے. قاصد آتا ہے ولید کی طرف سے، کہتا ہے کہ ولید نے آپ کو بلایا ہے. امام علیہ السلام سے کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے تم جاؤ، ہم لوگ آتے ہیں. قاصد کے جانے کے بعد عبداللہ بن زبیر سوال کرتے ہیں امام سے کہ آپ کے خیال میں اس رات کے اس وقت کیوں
گورنر نے اس وقت ہم کو طلب کیا ہے۔ امام علیہ السلام کہتے ہیں کہ میرا خیال ہے کہ معاویہ اس دنیا سے جا چکا ہے۔ امام علیہ السلام گھر تشریف لاتے ہیں، بنی ہاشم کو آمادہ کرتے ہیں، بنی ہاشم کے 20 یا 30 جوانوں کو تیار کرتے ہیں، ان سے کہتے ہیں کہ دیکھو مجھے دربار میں طلب کیا گیا ہے، تم لوگ مسلح ہو کر میرے ساتھ آؤ، باغ کے باہر کھڑے رہنا، اگر دیکھو کہ حسین کی آواز بلند ہوتی ہے تو میری کمک کے لیے اندر آ جانا۔ امام حسین علیہ السلام یہ ہدایت دے کے بنی ہاشم کو دربار کے اندر چلے جاتے ہیں۔ ولید کے ساتھ مروان بھی بیٹھا ہے، ولید مسئلہ پیش کرتا ہے کہ معاویہ اس دنیا سے جا چکا ہے اور اس نے مجھ سے تقاضا کیا ہے کہ میں آپ سے بیعت طلب کروں، اور اگر بیعت نہ کی جائے تو وہ اس عمل کو انجام دینے کے لیے بھی تیار ہے۔ امام علیہ السلام کہتے ہیں کہ دیکھو بیعت کا معاملہ ایک بڑا معاملہ ہے، ایک اہم معاملہ ہے، اس کو اس طرح سے انجام نہیں دیا جا سکتا۔ بیعت اگر کرنی ہے تو صبح کے وقت روشنی کے اندر ہونی چاہیے، تم باقی لوگوں کو بھی طلب کرو اور پھر صبح دیکھتے ہیں کہ کیا کیا جاتا ہے۔ امام علیہ السلام یہ نہیں کہتے کہ میں صبح کی بیعت کر لوں گا، امام کہتے ہیں کہ صبح کا انتظار کرتے ہیں، پھر دیکھتے ہیں کہ کیا ہوتا ہے۔ ولید اس بات کو قبول کرتا ہے، کہتا ہے ٹھیک ہے، لیکن یہاں پہ مروان جو کہ بغض اور کینہ اہل بیت رکھنے کے اندر معروف ہے، وہ کہتا ہے ولید سے کہ اگر امام علیہ السلام یہاں سے چلے گا تو پھر تمہارے ہاتھ نہیں آئیں گے، یا تو ابھی بیعت لے لو یا پھر یہیں پر امام علیہ السلام کو قتل کر دیا جائے۔ جب امام علیہ السلام مروان کے ان الفاظ کو سنتے ہیں، امام جلال میں آتے ہیں، امام اس کو غصے سے ڈانٹ کر جگہ بٹھاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ تیری کیا مجال، کون قتل کرے گا، تو مجھے قتل کرے گا یا ولید مجھے قتل کرے گا؟ امام کی آواز بلند ہوتی ہے، پھر ولید سے مخاطب ہو کے کہتے ہیں کہ اے ولید تو جانتا ہے ہم کون ہیں، ہم لوگ خاندان اہل بیت میں سے ہیں، اے ولید تو جانتا ہے ہم کون ہیں، ہم وہ لوگ ہیں، ہمارا خاندان وہ ہے کہ جس پر ملائکہ کی آمد و رفت ہوتی ہے، ہم وہ ہے کہ جس خاندان پر رحمت خدا نازل ہوتی ہے۔ عجب، امام حسین علیہ السلام کس طرح اپنے تعارف کرا رہے ہیں، کس طرح سے آج محتاج اپنا تعارف کرانے کے لیے، لیکن عزیزان محترم اس کے آگے کے جملے بہت سخت ہیں۔ امام علیہ السلام آج مجبور ہیں کس طرح سے اپنے آپ کو یزید کے مقابلے میں اپنا تعارف کراتے ہیں۔ ایک اتنی بڑی شخصیت اس کے لیے بہت گراں ہے کہ اس طرح سے تعارف کرایا جائے کہ پہلے اپنا تعارف کرائیں پھر کہیں کہ یزید کون ہے، کیونکہ آج امت کا وقت آ چکا ہے کہ یزید کو خلافت پر بٹھا چکی ہے، اس کے نزدیک فرق نہیں کرتا کہ اس خلافت پر کون بیٹھے۔ امام فرماتے ہیں کہ تم نہیں جانتا میں کون ہوں، اپنا تعارف کرانے کے بعد کہتے ہیں تو جانتے یزید کون ہے؟ یزید وہ ہے جو کہ شارب الخمر ہے، شرابی ہے، اللہ اکبر، جو قاتل نفس محترمہ ہے، جو بے گناہ لوگوں کا قاتل ہے، جو مؤمن، جو علناً فسق کرتا ہے، علناً بغیر کسی چھپے ڈھکے چھپے علنیہ طور پر فسق کرتا ہے، یہ وہ شخص ہے، تو چاہتا ہے میں اس کی بیعت کروں؟ کبھی بھی مجھ جیسا انسان، یزید جیسے انسان کی بیعت نہیں کر سکتا۔ بس ہم بھی صبح کرتے ہیں، تم بھی صبح کرو، ہم بھی انتظار کرتے ہیں، تم بھی انتظار کرو، پھر دیکھتے ہیں کہ یہ خلافت کس کا حق ہے۔ امام علیہ السلام کے جب آواز بلند ہوتی ہے، جس طرح سے بنی ہاشم کو ہدایت دی گئی تھی کہ بنی ہاشم اندر آ جاتے ہیں، تلواروں کو نیام سے باہر نکال کر، اپنے خنجروں کو باہر نکال کر امام کی خدمت میں، کیونکہ امام نے کہا تھا کہ جب آواز بلند ہو تو میری کمر کو آ جانا، لیکن امام علیہ السلام سے کہتے ہیں کہ نہیں، واپس چلو۔ میں یہاں پہ عرض کروں گا کہ یہاں تو بنی ہاشم آپ کی آواز پر لبیک کہتے ہوئے داخل ہو گیا، آپ کی کمر کے لیے آ گئے، لیکن ایک وقت وہ بھی آئے گا جب امام علیہ السلام صدا دیں گے، یا ابطال الصفا، یا ابطال الصفا، کہاں ہو میرے دلاورو، یا فرسان الحجا، کہاں ہو میرے باوفا بہادروں، کیوں آج میں تمہیں صدا دیتا ہوں تو تم جواب نہیں دیتے، کیوں آج میں تم کو پکارتا ہوں تو میری بات کو سنتے نہیں؟ کیا تم نہیں دیکھتے کہ یہ ظالم حرم رسول کا ارادہ کرتے ہیں؟ امام علیہ السلام یہاں پہ واپس جاتے ہیں، ابھی مکہ جانے میں 2 دن باقی ہیں، ان 2 راتوں کے اندر امام علیہ السلام اپنے جد کی خدمت میں آتے ہیں، ہر 2 راتوں کو امام علیہ السلام اپنے نانا کی قبر پر آتے ہیں تاکہ خداحافظی کریں۔
عزیزان محترم، آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب آپ جاتے ہیں کسی مقامات مقدسہ کی زیارت پر، مشہد جاتے ہیں، کربلا جاتے ہیں، مدینہ جاتے ہیں، جب آخری دن آتا ہے، جب آخری زیارت کو جاتے ہیں، جب الوداعی زیارت کو جاتے ہیں، تو آپ کا دل نہیں چاہتا کہ اس زری کو چھوڑے، بار بار اس زری کو دیکھتے ہیں، بار بار اس دروازے سے بوسہ دیتے ہوئے کہتے ہیں کہ اے امام جی ہماری آخری زیارت نہ ہو، ہمیں بار بار آنے نصیب ہو۔ ہمارا دل نہیں چاہتا اس شہر کو چھوڑے۔ میں سوال کروں گا کہ کس طرح امام حسین علیہ السلام نے اس شہر کو چھوڑا ہوگا، کس طرح سے امام حسین علیہ السلام نے اپنے جد کی آخری زیارت کی ہوگی، کس طرح ان کو سلام کیا ہوگا، السلام علیکم یا رسول اللہ، سلام کرتے ہیں، اس کے بعد عجیب جملہ کہتے ہیں، نہیں معلوم کیوں کہتے ہیں، اپنا تعارف کراتے ہیں، کہتے ہیں نانا، اے نانا معلوم ہے کہ آپ کی زیارت کو کون ہے؟ میں حسین ہوں، میں فاطمہ کا بیٹا حسین، میں فاطمہ کا بیٹا حسین، میں آپ کا نواسا حسین آیا ہوں، میں آپ کی بیٹی کا بیٹا حسین آپ کی زیارت کو آیا ہوں۔ اے نانا میں وہ ہوں کہ جس کو آپ کی امت نے جس پر ظلم کیا، میں وہ ہوں کہ جس کو آپ نے اس امت کے اندر خلیفہ بنایا تھا لیکن یہ امت نے اس کا ساتھ چھوڑ دیا، یہ کہتے رخصت کیا، اس کے بعد اپنی ماں کی قبر پر آئے، اپنی ماں سے نہیں معلوم کس طرح سے رخصت ہوئے ہوں گے، اور نہیں معلوم ماں کس طرح سے اپنے بیٹے سے رخصت ہوئی ہوگی۔ ماں کے بعد اپنے بھائی کی قبر پر آتے ہیں، بھائی کی قبر پر آ کے ان کو رخصت کرتے ہیں، نہیں معلوم بچپن کے وہ تمام مناظر کیوں نہ ان کی آنکھوں میں آ گئے ہوں گے، کس طرح اس بھائی کے جنازے پر وہ جب تیر لگے تھے ان کی آنکھوں میں نہ آئے ہوں گے۔ اپنے بھائی کو رخصت کرتے ہیں، پھر ام سلمہ کی خدمت میں آتے ہیں، وہ نانی کی خدمت میں آتے ہیں، فرماتے ہیں کہ اے نانی میں عراق کی جانے کا قصد کرتا ہوں، میرا ارادہ ہے کہ میں عراق کی جانب جاؤں۔ ام سلمہ فرماتی ہے کہ اے بنیا، اے میرے پیارے بیٹے حسین، کیوں یہ بات کہے کہ میرا دل دکھاتا ہے؟ کیوں؟ اس لیے کہ رسول خدا نے مجھے کہا تھا کہ ایک دن آئے گا کہ جب حسین عراق کا قصد کرے گا، ایک دن آئے گا کہ جب وہ عراق جائے گا اور وہاں پہ مارا جائے گا، اس جگہ جس جگہ اس کو مارا جائے گا اس کا نام کربلا ہوگا۔ امام حسین فرماتے ہیں کہ اے نانی میں جانتا ہوں، آپ سے بہتر جانتا ہوں کہ مجھے قتل کیا جائے گا، مجھے کربلا کے اندر قتل کیا جائے گا، لیکن فرماتے ہیں کہ اے نانی کیا آپ دیکھنا چاہتی ہیں کہ کہاں قتل کیا جاؤں گا؟ امام علیہ السلام اپنے ہاتھوں کے اشارے سے ام سلمہ کو کربلا کا منظر دکھاتے ہیں، تمام وہ جگہیں دکھاتے ہیں کہ جہاں جنگ ہوگی اور جہاں امام علیہ السلام شہید کیے جائیں گے۔ ام سلمہ جب یہ منظر دیکھتی تھی